بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہماری پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت مدینہ منورہ کی کیا صورتحال تھی۔ لوگ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے اور ان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس وقت آپ کی مخالف بھی پیدا ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی طرح سب سے پہلی جنگ کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، کن غلط فہمیوں کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کا حال کیا ہوا۔ اس جنگ میں کون فتح ہوا، کس کے نصیب میں فتح ہوئی یا اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس جنگ کا نام جنگ یمل ہے۔ سامعین کرام، تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بار وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 12واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، دوران جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف تھے، یعنی کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کیا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ یاد کرو اس دن تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے۔ سامعین کرام، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ یہ پیش گوئی یاد کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور جنگ سے پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جان بدری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی بات مجھے یاد دلا دی ہے کہ اب تمام جنگ کا جوش جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، اب میں اس جنگ میں شرکت نہیں کروں گا اور تم بھی میرا ساتھ دو۔ یعنی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اپنے بیٹے سے کہی، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ نے انکار کر دیا۔ تو وہ جب انکار کر دیا تو وہ تنہا بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے کہ وہاں سے اپنا سامان لے کر کسی طرف نکل جائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جاتے دیکھا تو ان کا ارادہ بھی ختم ہو گیا جنگ کرنے کا۔ سامعین کرام، ان دونوں نے جنگ سے کنارہ کشی کر لی، لیکن سامعین کرام، جب مروان بن حاکم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر ایسا مارا کہ انہوں نے بالکل یعنی کہ نشانہ لے کر ایک تیر مارا جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ تیر جو تھا یہ زہر آلود تھا، اس کو زہر لگا ہوا تھا اور اس تیر کا اثر ہوا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سامعین کرام، اب جنگ میں صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار فرزند رہ گئے۔ جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی، دیر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا پوش ہود میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اپنے اونٹ پر جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، اور نامرتبہ شناس صبائی یعنی کہ وہ لوگ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے تھے یا کہ وہ ان سے نا آشنا تھے، وہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہے تھے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بیٹوں میں بنو ذب اس اونٹ کی حفاظت میں اپنی لاشوں پہ لاشیں گرا رہے تھے۔ بکر بن وائل، ازوا اور بنو ذبا اونٹ کو اپنے حلقے میں لے کر اس جوش اور بہت کی فرتگی کے ساتھ لڑے، اور خود حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حیران رہ گئے ان کی اس شجاعت کو دیکھ کر۔ سامنے کہنا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ زخمی ہو کر گرے تو فوراً دوسرے نے بڑھ کر پکڑ لی۔ جب وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تو تیسرے نے اس کی جگہ لے لی۔ اس طرح یکے بعد دیگر 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سامعین کرام، بصرہ کا شاہ سوار عمرو بن بحر بہت ہی جوش سے لڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا جو شخص اس کے سامنے پہنچ جاتا وہ مارا جاتا، اور ابن بحر کی زبان پر یہ شعر جاری تھے: یا امان یا خیر عمل نعلم و عالم تغزو ولم ہا و ترحم، یعنی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ہماری بہترین ماں، اور بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے، الا تریم کم جوا عدلک تختلی ماتم ولا معاصم، کیا، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، کیا تو نہیں دیکھتی کہ کتنے گھوڑے زخمی کیے جاتے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں اور کلائیاں کاٹی جاتی ہیں۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے مشہور شاہسوار حارث بن زبیر آزادی نے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا، اور تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی وہ جنگ ہوتی رہی، ایک دوسرے کے درمیان تاخ و سناس کی مقابلہ رہا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے وار سے کٹ کر ڈیر ہو گئے۔ سامعین کرام، اونٹ کے سامنے بنو ذب حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ صد اسکندری بنے دشمن کو روکے کھڑے تھے، اور جب تک ایک شخص بھی زندہ رہا اس نے پشت نہیں پھیری، اور یہ شعر ان کی زبان پر بھی تھا: الموت اہلی عندنا من الاصل نہن بنو ذب اصحاب الجمل موت یعنی کہ ان کا ترجمہ یہ تھا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، ہم ذب کی اولاد اونٹ کے محافظ ہیں۔ نہن بن الموت الظلموت نزل ننہا ابن عفان باطراف الاصل، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ہم موت کے بیٹے ہیں، جب موت اتری ہم عثمان بن عفان کی موت کی خبر نیزوں سے پھیلا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ اور بھی شعر وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے سردار کو ہم کو واپس کر دو تو پھر کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب تک اونٹ بیٹھے گا نہیں، یعنی کہ جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار ہیں، جب تک وہ بیٹھے گا نہیں مسلمانوں کی خون ریزی رک نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کے اشارے سے ایک شخص نے پیچھے سے جا کر اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری، اونٹ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کی ہمت جواب دے گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر
کو جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کو حکم دیا کہ اپنی ہمشیرہ محترمہ کی خبر گیری کریں اور عام منادی کرا دی جائے کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں اور مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے۔ پھر خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر اپنے مزاج پرسی کی اور بصرہ میں چند دن تک آرام و آسائش سے ٹھہرنے کے بعد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ بصرہ کی 40 شریف و معزز خواتین کو پہنچانے کے لیے ساتھ بھیجا اور رخصت کرنے کے لیے خود چند میل تک ساتھ گئے اور ایک منزل تک اپنے صاحبزادوں کو مشاعت کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے فرمایا کہ میرے بچوں، ہماری باہمی کشمکش محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ مجھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مناسب الفاظ میں تصدیق کی اور فرمایا کہ یہ ان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم و محترم اور ہماری ماں ہے، ان کی تعظیم و توقیر ضروری ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ مزید اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آپ جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔